نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ خطیب اہل سنت محقق دورہ، نہایت ہی میٹھے لہجے کے مالک حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم عالیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ بزم یار غار کے سربراہ فاضل نوجوان محترم مولانا نثار علی اجاگر صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز تمام علمائے دین، علماء اور برادران اہل سنت، خوشی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی مولانا اجاگر صاحب نے تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس میں جتنا اہتمام کیا ان کے وہ رفقا، خاص طور پر مشہور نعت خوان ہمارے محترم حافظ طاہر صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی معاونین، اللہ تعالی ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ میں کچھ باتیں دہراؤں گا، پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، پھر کہوں گا۔ پہلی بات، ہم اہل سنت و جماعت، سنی بریلوی، اللہ تعالی کی عطا سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں، اور اس معاملے میں دنیا کی کسی شخصیت، ہستی، عہدے، منصب، کسی بھی شخص کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی میرے نبی کا سچا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، اور جس کا میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات پھر کہوں گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو نہ کل کوئی خطرہ تھا، نہ آج کوئی خطرہ ہے، نہ کل کوئی خطرہ ہوگا، مگر
اہل سنت بے غیرت نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی بتانا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایسی بکواس کرتے ہیں جس سے ہمارے عقائد پر زد پڑتی ہو، ہم ایسے لوگوں کے بارے میں خاموش رہ سکتے؟ آواز آئے، ذرا جوش سے آئے، بڑی مہربانی. تیسری بات، عقیدوں کے حوالے سے ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں. اگر کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرے گا سنیں گے، قرآن حدیث کے مطابق اگر بات نہیں ہوگی ہرگز قبول نہیں کریں گے. ختم نبوت کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ متفقہ کنفرمڈ اعلان ہے کہ جو میرے پیارے نبی پاک حضور سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، وہ ہرگز مسلمان، اونچی کہیے، نہیں ہے. کوئی مسلمان کہلا کر کلمہ پڑھ کر ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہوگا. بادشاہ اسلام پر ضروری ہوگا کہ اس کو سزائے موت دے. لیکن بادشاہ اسلام ڈھونڈنا آج ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا. مسلمانوں نے ہندوستان میں سینکڑوں برس حکومت کی. انگریز آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں کو اور ہندوستان کے رہنے والوں کو غلام بنا لیا، محکوم بنا لیا. ایسے میں انہوں نے جو فتنے بوئے، جو مصیبتیں ڈالی، ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اگر انہوں نے مسلمانوں کی یا اسلامیان ہند کی زبان بدلنے کی کوشش کی وہ الگ معاملہ، کلچر تہذیب بدلنے کی کوشش کی وہ الگ معاملہ، لباس بدلنے کی کوشش کی وہ الگ معاملہ، مگر ان کی بدترین کوشش جو تھی وہ یہ کہ مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگائی جائے. سلام ان مسلمانوں کو جنہوں نے دور غلامی میں حق کی آواز کو بلند کیا، جانیں قربان کی، کالے پانی کی سزا کھائی، مگر کلمہ حق کہنے سے نہیں رکے اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جان دے دینا یہ فتح ہے، یہ شکست نہیں ہے. آج انگریز کی اس پوری حکومت کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر نبی کے نام پر ان جان دینے والوں کا نام تاریخ میں اور لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے. حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پوری لسٹ ہے
حضرت مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ مراد آبادی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل سنت کے علماء تھے جنہوں نے انگریز کی کورٹ میں بھی کلمہ حق کہا اور قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ آج اس کانفرنس میں دو باتیں کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے بعد انہوں نے بہترین علماء اور مقرر اور خطباء کو دعوت دی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ مجھ سے صرف دو باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ انگریز نے جو بیج بویا تھا مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، وہ 5 افراد تھے۔ کتنے؟ میں ہاتھ یوں نہیں دکھا رہا، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ کتنے تھے؟ 5۔ فتویٰ ایک کے خلاف ہے، باقی 4 کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سنیو، آپ کو جاننا چاہو گے کہ وہ باقی 4 کون تھے؟ مرزا قادیانی، جس کے خلاف آج آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی یہ کانفرنس بنا رہے ہوں گے، مگر وہ یہ لکھنے والے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ دوسرے شخص نے لکھا شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ تیسرے نے لکھا کہ اگر بعض علم غیب مراد ہے اللہ کا عطا کیا ہوا، تو ایسا تو جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہے۔ نبی کی اس میں کیا خصوصیت؟ یعنی نبی کو عطا ہونے والے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی۔ اور چوتھا وہ شخص جس نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانا۔ فتویٰ تو ان کے خلاف بھی تھا۔ صرف مرزا قادیانی کو ایک طرف کر دیا، باقی 4 کے ساتھ رعایت کیوں ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں، میرے اعلی حضرت کا فتویٰ آج بھی زندہ ہے، قابل عمل ہے۔ جو اس فتوے کو نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ بتا دینا چاہتا ہوں، جتنا مجرم وہ قادیانی ہے اتنے ہی مجرم یہ لوگ بھی ہیں، مگر ہمارے ہاں مصلحت پسندی آ گئی، صلح کلیت کچھ لوگوں کے مزاج میں آ گئی۔ حکومت تو ہمیشہ اندھی بیری ہوتی ہے، جس کی بھی ہو، نہ ان کے کان ہوتے ہیں نہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو سوائے کرسی کے کسی اور چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا، مگر میں آپ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ پوچھو گے کہ پاکستان میں امن کیوں نہیں رہا؟ آپ پوچھو گے کہ پاکستان میں یہ اس قدر خرابیاں کیوں آ گئی؟ صرف اس لیے کہ جہاں کہیں ایمان کا مسئلہ آیا ہم نے رعایت شروع کر دی۔ یاد رہے، دین کی باتیں بدل سکتی، آواز آئے، لوگ بدلتے ہیں، دین کی آواز نہیں بدلے گی، دین کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ اپنے عقیدے پر کبھی نہ بکیں گے نہ جھکیں گے۔ ہم انشاءاللہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا پہ ثابت کرتے آئے ہیں کہ ہم بکنے اور جھکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری تاریخ یہی ہے
کہ نبی کے نام پر جب بھی مسئلہ آیا قربانی دینے والا سنی آگے آیا. قربانی کا مہینہ آنے والا ہے. مسئلہ سنو مجھ سے. جس جانور میں عیب ہو اس کی قربانی ہوتی ہے؟ اونچی کہنا, سوچ کے کہنا. جس جانور میں عیب ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نبی کے نام پر جب بھی قربان ہوگا سنی قربان ہوگا. ان کی قربانی ہو سکتی. ان کا نعرہ ختم نبوت کانفرنس وہ بھی مناتے ہیں, اپنے ماتھے سے داغ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کتابیں میرے پاس ہیں. جناب اشرف علی تھانوی کا خلیفہ عبد الماجد دریابادی, اس کی کتاب موجود ہے. وہ کہتا ہے جی قادیانیوں کو کافر نہ کہو. تمہارے گھر کی کتابیں حوالے سنانے, میں کتاب ساتھ لایا ہوں, مجھ سے حوالے 2 گھنٹے تک سن لیں, ایک ایک صفحہ اور کتاب کے نام کے ساتھ سنانے کو تیار ہوں. اہل حدیث کہلانے والے انہوں نے بھی, لکھوی برادران ہوں یا دوسرے, وہ بھی اسلامی فرقہ کہتے ہیں اور کافر نہیں کہتے قادیانیوں کو. یہ تمہاری آج جو کوشش, اچھا جی نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ. سمجھ گئے ہو نا؟ میں نام نہیں لوں گا, منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. عقل کے اندھے نبی کو زندہ نہیں مانتے. جب نبی کے زندہ ہونے کی بات آئے تو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. وہ تمہارا ہوگا کوئی جو مٹی میں مل گیا ہوگا, میرا نبی زندہ ہے. جو میرے نبی کو زندہ نہیں مانتا اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکے گا. سنو, تخت پر تاج پہن کر جو شخصیت بیٹھی ہے اس کو زندہ نہیں مان رہے. تاج کو بھی زندہ, تخت کو بھی زندہ, مگر تاج پہن کے جو تخت پر بیٹھے ہیں ان کو زندہ مانتے. اونچی. تو یہ کہاں سے ختم نبوت والے ہیں؟ ان کا کیا تعلق؟ جنہوں نے لوگوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کی, کیا ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اونچی کہنا. ایک تو بات آپ نے یہ یاد کرنی ہے کہ جتنا مجرم مرزا قادیانی ہے اتنا ہی مجرم وہ شخص بھی اور اس کا ماننے والا بھی جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانتا. ہیر پھیر کیا کرتے ہیں؟ ابھی مفتی صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے, تھوڑا سا مختصر بتا دوں. وہ کہتے ہیں لفظ خاتم کے معنی افضل ہونے کے ہے. ایک خاتم رتبی اور ایک خاتم زمانی. نبی پاک رتبے میں تو خاتم ہیں, زمانے کے لحاظ سے نہیں, یعنی مرتبے کے لحاظ سے تو وہ سب سے بڑے نبی ہیں, ان جیسا مرتبہ کسی کو نہیں, مگر ان کے بعد کوئی کم مرتبے والا نبی آ سکتا ہے. تو وہ ہماری بات سن لیں. میرے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب تم ادھر سے پھیرو ادھر سے پھیرو, جو مرضی کوشش کر لو, مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہو سکتا بھی, گنجائش بھی
اگر مگر بھی کہتے ہیں اگر بالفرض، یہ بالفرض اور اگر، یہ اگر مگر کے بہت ہی ماہر ہیں. اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. معاذ اللہ، یہ انہوں نے لکھا. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے جواب سنا دوں کہ جس نے یہ جملہ لکھا اس ملا کو ایمپریس مارکیٹ پہ ننگا کر کے 100 جوتے لگائیں تو اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں. سمجھ آئی ہے؟ اس کی گردن پہ چھری پھیر دیں تو اس کی زندگی میں کوئی فرق اونچی. وہ جو ملا ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے نکاح میں کوئی فرق. کیسی باتیں ہیں؟ جب نبی کی عزت کی بات آئے تو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب واقعہ عفق کا مسئلہ آیا تو کیا پیارا بیان دیا. اللہ تعالی نے مکھی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے لباس پر بیٹھے. وہ مکھی جو نجاست پر بیٹھ جاتی ہے اس کو اللہ آپ کے لباس پر نہیں بیٹھنے دیتا تو کسی غلط کو آپ کی شریک حیات کیسے بنائے گا. ارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ دنیا کا کوئی شخص کتنا ہی کوئی ماہر ہو، عالم کہلائے، لیکن نبی کے معیار سے کم لفظ کہتا ہے، ہم اسے مکھی کی طرح باہر پھینک دیں گے، ہرگز قبول نہیں کریں گے. اس مرزا قادیانی جس کا نام غلام احمد تھا، اپنے آپ کو پہلے مغل کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو طرح طرح سے بدلا کہ میں مغل نہیں ہوں، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری 100 پیش گوئیاں، جو پہلے سے بات کر دی جائے کہ ایسا ہوگا، انگلش والے فورکاسٹ کہتے ہیں، میری کوئی ایک بھی پیش گوئی غلط ہو جائے تو میں کاذب یعنی جھوٹا کہلاؤں گا. اس کی کوئی ایک بھی بات پوری اونچی اونچی. آخری اس نے کہا تھا وبائی ہیضہ، ہیضے کی بیماری پھیل جاتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں گا تو وبائی ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کے مروں گا. خود اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو ایسا ہوگا. چنانچہ وبائی ہیضے کی بیماری میں وہ پاخانے میں مرا، اور اس کے مرنے کی خبر 3 دن پہلے میرے نبی کے شہزادے نے دی. امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 دن پہلے، اور مرزا سامنے آ ورنہ 3 دن کے اندر تو اس طرح مرے گا. وہ اسی طرح مرا. دن میں 100 مرتبہ اس کو پیشاب آتا تھا. کتنی مرتبہ اونچی گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی کی خاص مہربانی تھی اس پہ کہ اس کو اتنی مرتبہ پیشاب آتا تھا. مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری مرزا قادیانی کے بہنوئی کا بھائی تھا. نام کیا تھا؟ احمد بیگ ہوشیار پوری. اس کے بہنوئی کا وہ بھائی تھا. اس کی بیٹی کا نام تھا محمدی بیگم. یاد رہے گا کیا نام تھا؟ اس زمانے میں وہ بڑی خوبصورت مشہور تھی اس کے خاندان میں. مرزا نے اس پر دیکھا تو
کیا کہتے ہو؟ لٹو ہو گیا؟ اپنی زبان میں کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ فریفتہ ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ میرا اس کا نکاح عرش پر ہو گیا ہے، یہ میری بیوی ہے. اور گھر والوں نے کہا نہیں تجھے نہیں مل سکتی. اس نے دھمکیاں دی، ان کے لیے عذاب کی خبریں دیں، یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، فلاں دن یوں ہو جائے گا. مرتا مر گیا وہ، اس کے ہاتھ اونچی نہیں آئی کوئی اس کی بات. اب اس نے گستاخیاں کیا کی ہیں، مجھے منہ پہ لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے کہ میٹھے لہجے میں بولتا ہے. میں میٹھا لہجہ تب بناتا ہوں جب میں نبی کی بات کرتا ہوں. یا رسول اللہ. یا غوث، جب گستاخوں کی بات آئے کاش کہ مجھے وہ کرنے کا اختیار ہو جو میرے ایمان کا تقاضا ہے. میرے منہ میں زبان ہے، بولتا ہوں، ہاتھ میں قلم ہے، لکھتا ہوں. کاش اسلام کی حکومت ہوتی اور میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی. میں کسی گستاخ کو بھی زمین پر نہ رہنے دیتا. یہ ہے ایمان کا تقاضا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تلوار لے کے نکل جاؤ. ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے مسلمانوں کی مملکت میں کوئی رعایت ہو سکتی اونچی. وہ لوگ جو کہیں کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ان کو رعایت دو تو وہ سنیں. وہ اگر پاکستانی ہیں اور پاکستان کے قانون آئین کے مطابق امن سے رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں، مگر ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، اپنی کسی عمارت کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، خود کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کہیں گے ہندو بھی تو رہتے ہیں، عیسائی بھی تو رہتے ہیں، وہ ہندو بتا کر رہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو جو مسلمان نہیں وہ یہاں رہ کر خود کو مسلمان کہلا سکتا نہیں. اور جس کے پاس ان کے لیے رعایت ہے، کوئی کہے کہ نہیں میں بہت براڈ مائنڈڈ ہوں، میرا دل تنگ نہیں ہے، میں سب کے لیے ہوں، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کا حشر مرزے کے ساتھ کرے. وہ اپنا حشر ان کے ساتھ مانگے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ آج دنیا کو دکھانے کے لیے براڈ مائنڈڈ بنتے ہو. تم سے تو اپنا مخالف برداشت نہیں ہوتا، تم کیسے آدمی ہو کہ نبی کے گستاخ کو برداشت کرتے ہو. سنیں، اس مرزا نے اپنے آپ کو اللہ کہا، اس مرزا نے اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہا. اس مرزا نے، اس قادیانی بے ایمان نے، یہ مجھے بتانا پڑے گا، اس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے مرد ہونے کا ثبوت مجھے دیا. کیا مطلب؟ کھلے لفظوں میں اس نے کہا اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا، معاذ اللہ. مجھے حمل ہو گیا، 10 مہینے حمل رہا، پھر مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا. ایسی باتیں کرنے والے کو برداشت کیا جا سکتا ہے اونچی؟ اور جو ان کے لیے رعایت سوچے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس طرح گستاخی کی. اس نے کہا میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں. یہ سب کچھ اس نے اپنے لیے کہا. جتنے بھی اس کے زمانے کے لوگ تھے
पंजाब में सबसे पहला फतवा इसके लिए इसके जमाने में हजरत मौलाना गुलाम कादिर भेरवी ने दिया था। सबसे पहला कुफर का फतवा इसके खिलाफ। फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास किताबें तो बहुत देर में पहुंची, इसका मुकाबला किया था तो सबसे पहले ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने किया था। आज क्या किया जा रहा है? ये जो निसारे अली होकर उजागर हो रहा है, इनको बताओ काम जो करने का है वो क्या? खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के लिए काम अहले सुन्नत ने किया, मगर क्रेडिट वो लोग लेना चाहते हैं। उन्होंने मजलिस बनाई हुई है, वो ठेकेदार बने हुए हैं, वो ये कहना चाहते हैं ये काम हमने किया। तुमने क्या किया? आओ तारीख के सफात खोलो। 1952-53 में जब ये तहरीक चली थी, मेरे वालिद जेल में गए थे, 10 महीने जेल में रहे। एक हफ्ते में मेरे 2 बड़े भाई वालिद साहब जेल में हैं, एक हफ्ते में दोनों इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर आया और आकर वालिद साहब से कहा माफी नामे पर दस्तखत कर दो, आपको रिहा कर देंगे। वालिद साहब ने कहा मैंने क्या जुर्म किया है जो माफी मांगू? नबी को आखिरी नबी मानना मेरा अकीदा है। बच्चे गए, मेरी जान भी चली जाएगी, मैं माफी नामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। सुनो सुनो सुनो, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं ना, फाइल का पेट भरो। आज भी जाके रिकॉर्ड देख लो, वो जितने थे वही बिस्तर लोटा पार्टी, वही अल्लाह के सामने अकड़ के खड़े होने वाले, ये कागज गिरा उठाना, वही अल्लाह के सामने अकड़ के खड़े होने वाले, वो सब माफिया मांग कर रिहा हुए थे। सब माफिया मांग कर रिकॉर्ड पर मौजूद है। माफी नहीं मांगी थे, कोकाड़वी ने नहीं मांगी थी। ये तहरीक चली, उस वक्त कौन था इस तहरीक को चलाने वाला? सर जफरुल्लाह, मशहूर उसको सर कहा जाता है, कादियानी था। उसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी कि ये मुसलमान कहलाता है और हम उसको मुसलमान मानते हैं जो मिर्जा को नबी माने। उसने कायदे आजम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी। जनरल आजम खान मौजूद थे उस वक्त, ख्वाजा नाजिमुद्दीन का दौर था। वो तहरीक चली, इन लोगों ने उसको कुचल दिया। फांसी की सजा सुनाई गई थी, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी को सुनाई गई थी। फिर 1974 में जब वक्त आया असेंबली में काम करने का, तो उलमाए अहले सुन्नत आगे बढ़े थे। हजरत मौलाना गुलाम अली साहब किबला और अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी ने मेहनत करके लिखा था, जिसको मौलाना शाह अहमद नूरानी ने पेश किया था। मेहनत इन लोगों की उन्होंने पेश किया और फिर उसको करारदाद को मंजूर कराया। आज वो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं इस स्टेज पर यह ऐलान करना चाहता हूं, उनसे कहता हूं अगर तुम वाकई मेरे नबी को आखिरी नबी मानते हो तो सबसे पहले तहजीरुन नास वाले के लिए वही फतवा दो जो मिर्जा कादियानी के लिए देते हो। जिस तरह मिर्जा कादियानी को गलत कहते हो, अपने उस मुल्ला को भी गलत कहो जिसने नबी को आखिरी नबी नहीं माना। मैंने अपनी किताब हकाइक में और इसके अलावा दूसरे मकामात पर, खासतौर पर सफेद और स्याह में इस मसले को लिखा है, जिसने पढ़ना हो जरूर देखे। 1869 ईस्वी में एक क्रिश्चियन डेलीगेशन हिंदुस्तान आता है। 1870 में वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम पार्किंसन था,
اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی. میں یہ باتیں آپ کو سنا چکا ہوں, دوہرا نہیں رہا ہوں. اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ نبوت کا دعوے دار کھڑا کرنا ہے. 4 امیدوار اس کے سامنے انٹرویو دینے گئے. کتنے؟ اونچی اور اونچی 4. اور سنو, چاروں کے 4 وہابی تھے. چاروں کے 4 کون تھے؟ چاروں وہابی تھے. ان میں یہ مرزا بھی شامل تھا. اس مرزا نے جیسی باتیں کی, انہوں نے کہا کام کا آدمی یہ ہے, یہ کامیاب ہوا, یہ انگریز کا بنایا ہوا, یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. اس نے آتے ہی پہلی وحی کیا بیان کی؟ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال. کیوں؟ کہ قرآن میں حکم ہے جہاد کا. جہاد کو کینسل کرنے کے لیے وحی چاہیے, وحی کے لیے نبی چاہیے. تو انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کیا, اور اس نے پہلی وحی یہی دی کہ اب جہاد حرام ہو گیا. مگر وہ بکواس کرنے والا مرزا اور وہ انگریز اس زمین سے چلے گئے جو فتنہ بو کر گئے ہیں. آج ہم اس کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس ان کے لیے وہ جذبہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. وہ فوجی حکمران ہو یا سول حکمران, جب وہ حکومت میں آتے ہیں ان کے پاس ایمان کی وہ حرارت نہیں ہوتی ہے. یاد رکھنا, ایمان کے معاملے میں ہم کسی سے سودا کر سکتے. اونچی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے اور سنی برداشت کر لے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, سنی گناہگار ہو سکتا ہے, سنی کمزور ہو سکتا ہے, سنی بہت سی خرابیوں والا ہو سکتا ہے, مگر سنی بے غیرت نہیں ہو سکتا. وہ جانتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں, مگر جب نبی کی عزت کا مسئلہ آئے تو وہ اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ کمزور ہوں, بد ضرور ہوں, بے ادب نہیں ہوں. میں آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھ دوں, اس مرزا نے کہا تھا مجھ کو وحی کی گئی ہے کہ میری عمر 80 برس ہوگی. اس مرزا نے یہ بھی کہا, مگر 70 برس بھی پورے نہیں ہوئے اور مر گیا. کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی. انگریز کی اس نے جس طرح تعریف کی ہے, اپنے جو 3 منشور بیان کیے ہیں, اب یہ آپ کو کیا کہتا ہے ذرا میں وہ بھی 1-2 باتیں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے بکواسات کیا ہیں. یہ شخص کیا کہتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ رنڈیوں کی اولاد ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے قادیانیوں کا خود ساختہ جو بھی دعوے دار کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں. جو آپ کے لیے ایسے لفظ کہے, آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. ہم اس کو یہ کہیں گے یہ تو اپنی باتیں کر رہا ہے, جو تجھ کو نہیں مانتے وہ جنتی ہیں, جو تجھ کو مانتے ہیں وہ دوزخی ہیں. ہم نبی پاک کے غلام ہیں اور نبی پاک کے غلام اس طرح کے نہیں جیسا تو سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں کبھی آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, کبھی ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار.
اس کو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ تو مرد تھا یا عورت تھا، تجھے اور کیا پتا چلنا ہے؟ اور خود اس نے یہ شعر آپ کو بہت سننے کو ملا ہوگا، شاعری بھی کرتا تھا، کتاب کا نام ہے در ثمین، اس میں اپنا تعارف خود کراتا ہے مرزا، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ کرم کیڑے کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو، وہ کہتا ہے نا مٹی کا کیڑا ہوں، نہ آدم کی اولاد ہوں، پھر کیا ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ تو آپ کے پورے جسم میں جو نفرت کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ اور عار کہتے ہیں پیٹھ کو، وہ تو کہتا ہے میں بندے کا اگلا یا پچھلا ہوں، تم نبی کدھر سے مانتے ہو اس کو؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ خود اپنے بارے میں گند لکھا اس نے، جو آپ کو میں نے بتایا۔ ماں کا نام چراغ بی بی، عرف اس کو گھسیٹی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اونچی گئی ہے، گھسیٹی کا بیٹا۔ اور اس بے ایمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے مجھے منہ پر لاتے ہوئے تکلیف، مگر آپ کو بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کی 3 نانیاں اور دادیاں طوائف تھی، معاذ اللہ۔ اس قدر گستاخیاں جو کرے بولو، اس کو کوئی برداشت کر سکتا؟ اور سن لیں آپ میرے دوستوں اور بزرگوں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اور امام مہدی کا بیان حدیث کی کتابوں میں موجود، اس نے پینترے بدلے۔ اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے ذرا سنو۔ کورنگی میں دیندار انجمن بنی ہوئی ہے، ان کا کیا ہے؟ ہرے رنگ کی پگڑیاں باندھتے ہیں، گیروے رنگ کا کرتا پہنتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا خلیفہ صدیق چند بشسوار، یہ اس کے ماننے والے ہیں۔ یہ مرزا کو نبی تو نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں۔ تو جو کسی مرتد کو مسلمان مانے خود مسلمان رہے گا؟ اونچی دھوکہ دے رہے ہیں۔ نام رکھا دیندار انجمن، اور کام کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے حوالے سے 2-3 شعر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، حالانکہ میرا یہ مزاج نہیں ہے، مگر آپ کو وہ شعر سنا دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کی ایک قانون میں اگر کوئی گاڑی رات کے ٹائم چلے اور اس کی ایک لائٹ بند ہو، ٹریفک پولیس سارجنٹ اس پہ جرمانہ کرتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، قانوناً منع ہے یا نہیں؟ تو ایک آنکھ والی گاڑی الاؤ نہیں ہے، تو ایک آنکھ والا نبی کدھر سے آ کے؟ سنیں، مرزا قادیاں کی تصویر دیکھیے، مرزا قادیاں کی تصویر دیکھیے، انسان کی شکل میں خنزیر دیکھیے۔ دیکھ کر شیطان مردود کہنے لگا، یہ مجھ سے بھی بڑھ گیا تقدیر دیکھیے۔ یعنی شیطان کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، شیطان بھی کہہ رہا ہے یہ میرے سے بھی آگے نکل گیا۔ اب وہ کہتا ہے وہ کنجر ولد الزنا، یہ الفاظ مرزا قادیانی کے، کنجر کہتے ہیں جو آپ کو پتا ہے ناچنے گانے کا کام کرنے والے، ولد الزنا حرام اولاد۔ وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کے سارے کنجر اور ولد الزنا ہیں۔ اپنی بیویوں کو انہوں نے امہات المومنین، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا، اور ان کی پوری لسٹ موجود ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس کو اس نے اپنے قریب کیا انہوں نے بھی نبوت کے دعوے کر دیے۔ اس نے ان کے خلاف پھر کارروائی کی، انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ اب یہ سلسلہ کتنا چلا ہے اس کو میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو۔
حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر مختار بن عبیدہ ثقفی کوفہ میں اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتا تھا، جب اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت مصعب بن زبیر نے اس کا کام تمام کیا۔ حارث دمشقی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کا کام تمام کیا۔ مغیرہ عجلی ہشام بن عبد الملک نے اس کو مارا۔ بیان بن سمعان اس کا حشر بھی اسی طرح ہوا۔ صالح بن ظریف یہودی تھا، اس نے شمالی افریقہ میں اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو مار دیا۔ ہرات سجستان کے علاقے میں رئیس خراسانی خلیفہ منصور نے اس کو قتل کیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسحاق اخرس ویسے گونگے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن اس کا نام تھا، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا جھوٹا مدعی بنا، خلیفہ جعفر منصور نے اس کو قتل کیا۔ کوفہ سے حمدان ابن اشعث قرمتی نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی مارا گیا۔ علی بن محمد خارجی تہران ایران کے شہر میں اس نے دعویٰ کیا، حاکم بصرہ نے اس کو مارا۔ عامیم بن من اللہ ریف کی سرزمین ملک مغرب میں واقع، تو ایک جنگ میں اس کو بھی مارا گیا۔ علی بن فضل یمنی صنعاء میں اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اسی طرح ایک مجاہد نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا۔ عبد العزیز حاسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لشکر اسلام نے اس کو قتل کیا۔ ابو القاسم احمد بن قسی نے نبوت کا اعلان کیا، مراکش کے حکمران عبد المومن نے اس کو قتل کیا۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان میں ایک یہ مرزا قادیانی بھی ہے۔ یہ لوگ جو آج آپ کو یہاں جمع کر رہے ہیں تو کیوں آخری باتیں سن لو، جلسہ ختم ہو جائے گا، جا کر سو جاؤ گے۔ کبھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے سرکاری ٹی وی پر رمضان میں کون آ کے چیختا رہا؟ کیا آپ نے پی ٹی وی کو احتجاجی خط لکھے؟ آپ کے ارد گرد کون کون سی سازشیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی کون کون سی اشیاء ان لوگوں سے آپ کو کھلائی جا رہی ہے، آپ کو ہوش نہیں ہے۔ سنیوں، میں بول رہا ہوں، سن رہے ہو، کل اگر کوئی بولنے والا نہیں ہوا تو کہاں سے سنو گے؟ جاگو، اپنے بچوں اور عورتوں کا ایمان بچاؤ۔ یہ جو آیتوں کے نمبر اور سورتوں کے نمبر سنانے والے ٹی وی پر آ جاتے ہیں، وہ لوگ جن کو حکومت کل عدم کہتی ہے مگر کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، کیا ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی مسجدیں آباد کرو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو قوت دو تاکہ ان کی آواز آگے بڑھے۔ کب تک مطالبے کرتے رہو گے؟ اٹھو اور ثابت کر دو، دنیا میں جب تک کوئی ایک بھی سنی موجود ہے، نبی کا کوئی گستاخ سر اٹھا کے نہیں چل سکے گا۔ یہ ثابت کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ علماء آئیں گے، میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی بیان کر سکتا ہوں، آیات اور حوالے بھی، مگر مجھے آپ کے ایمان کے لیے یہ باتیں آپ کو پہنچانی تھی، پیغام دینا تھا آپ کو، اور یہ بتانا تھا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سنی جئیں، ہم سنی رہیں، ہم سنی مریں، اور جب تک جئیں
کسی اور کو ہمارے خلاف کارروائی کی جرات نہ ہو۔ ایسا کب ہوگا؟ پیغام آپ کو دے دیا۔ آپ کی مسجدیں بناتے آپ ہو، ویران ہو جاتی ہیں۔ آپ بناتے ہو مدرسے، بچے نہیں بھیجتے ہو، خالی ہیں۔ کتابیں ہیں، آپ نہیں پڑھتے ہو۔ سنیوں، علمی قیادت، سیاسی قیادت سے آج تم محروم ہو۔ تماشے لگانے والوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب نے یہ ثابت کرنا ہے، پاکستان سنیوں نے بنایا تھا، انشاءاللہ سنی ہی بچائیں گے۔ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مولانا نثار علی اجاگر ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم سب اہل سنت و جماعت متحد رہیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔